نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق الله مولانا العظيم. تمام حضرات مل کر کے درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك سلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، آج ہم نے ایک پارہ سماعت کیا، 17 پارے مکمل ہوئے. ہم نے سورۃ الانبیاء شروع میں سماعت کی اور پھر اس کے بعد سورۃ الحج آخر تک کے مکمل ہم نے سماعت کی. سورۃ الحج مدنیہ ہے، یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس میں اختلاف بھی ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں مدینہ منورہ میں نازل نہیں ہوئی، کوئی کہتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، کوئی کہتا ہے کہ کچھ آیتیں ادھر کی ہیں کچھ آیتیں ادھر نازل ہوئی. تو اس طریقے سے اختلاف ہے، لیکن بعض حضرات نے اس کو مدنی صورت میں لکھا. تو حضرات محترم، اس کی دوسری آیت جس کو میں نے اپنا عنوان بنایا یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ جس دن وہ آئے گی، قیامت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، تو دیکھ لے گا کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. کتنی اس میں ایک ہیبت ناک بات چھپی ہوئی ہے کہ اب تک کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ قیامت آئے گی اور پوری دنیا برباد ہو کر کے رہ جائے گی، لیکن ہم اس پر کبھی غور کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ دنیا کیسے برباد ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی آیتیں ہیں کہ جن کو انسان ترجمے کے ساتھ پڑھے اور اس پر غور اور فکر کرے تو وہ ہکا بکا رہ جائے، وہ سکتا اس پر طاری ہو جائے کہ اتنا بڑا زلزلہ بھی قیامت کے دن آئے گا. فَكَانَ هَبَاءً مُنبَثًّا. حضرات محترم، پہاڑ ہواؤں میں اڑے گے اور ایک دوسرے سے ٹکرائے گے اور چورا چورا ہو کر کے زمین پر گر جائے گے. وہ پہاڑ کے جن کے اوپر اللہ نے زمین کو ہلنے، جن کی وجہ سے زمین کو ہلنے نہ دیا، زمین کے اوپر جن کو میخیں بنا کر کے گاڑ دیا، جس طرح ہم پاٹی وغیرہ کو کھیلے سے ٹھوک دیتے ہیں کہ وہ ہلے نہ، تو اسی طرح زمین کو ہلنے نہ دیا، پہاڑ اس پہ گاڑ دیے تاکہ زمین میں مضبوطی رہے. پھر ہوا اتنی زبردست تیز چلے گی، زمین میں زلزلہ اتنا زبردست آئے گا کہ پہاڑ زمین سے اکھڑ جائے گے، اور یہ پہاڑ جتنے زمین کے اوپر ہیں اتنے ہی زمین کے اندر بھی ہے. جتنا اس کا حصہ اوپر زمین کے اوپر ہے اتنا ہی حصہ اس کا زمین کے اندر بھی ہے. تو حضرات محترم، زمین سے اکھڑ کر کے ہواؤں میں اڑنے لگ جائے گے. غور کرے کہ جن کا وزن تولے تو انسان کا دماغ کام نہ کر سکے، ایسے پہاڑ ہواؤں میں اڑے گے، اس وقت انسانوں کا کیا ہوگا، انسان کیسی کیفیت میں ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے وہی بیان فرمایا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرات محترم قیامت بس آئے گی اور آ کر کے چلی جائے گی، اس وقت اندازہ بھی نہیں لگا پائے گے کہ وما ادراک ما یوم القیامہ، کہ قیامت آئے گی تو تم اندازہ بھی نہیں لگا پاؤ گے کہ یہ کیسی قیامت ہے، انسان سمجھ نہیں پائے گا. حضرات گرامی، قیامت ایسی ہوگی کہ جس کے اندر سور پھونکنے کی جو آواز چلے گی، اس آواز کو سنتے سنتے انسان اتنا مگن ہو جائے گا کہ وہ آواز دھیرے 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 اتنا تیز ہوتی جائے گی، سور پھونکنے کی آواز، کہ لوگوں کے کان کے پردے پھٹ جائے گی. اور جو حاملہ ہے، اونٹنیاں، جانور، انسان جو بھی ہے، ان کے بچے ضائع ہو جائیں گے. اللہ اکبر. پہاڑ زمین سے اکھڑ جائے گے، درخت ہواؤں میں اڑتے پھریں گے. اللہ اکبر. زمین میں زلزلہ آ جائے گا، تیز آندھی، تیز طوفان، زبردست اور آگ کی بارشیں، نہ جانے کیا سے کیا طوفان قیامت کے دن ہوگا. زمین فنا و برباد ہو جائے گی. یہاں تک کہ وہ وقت بھی آئے گا کہ اللہ نے جس کو پہلے ہی کہہ دیا کل من علیہا فان، ساری کائنات فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى رَبُّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر باقی رہے گی تو تیرے رب کی ذات باقی رہے گی. تو حضرات محترم،
خالق کائنات نے آگے قیامت کا ذکر کیا کہ قیامت آئے گی تو پھر کیا ہوگا. یہی قیامت آ کر کے چلی نہیں جائے گی. قیامت آئے گی تو یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت کہ جو دودھ پلانے والی عورت ہے اس کا بچہ اگر دودھ بھی پی رہا ہوگا، ویسے میں اگر اس کو معلوم پڑ جائے کہ قیامت آ گئی ہے، اس کے طوفان آنا شروع ہو گئے ہیں، اس کی آندھیاں آنا شروع ہو گئی ہیں، تو وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی کہ کبھی میرا بچہ بھی دودھ پی رہا تھا. اللہ اکبر. یا پھر وہ دودھ پلانے والی ہوگی تو وہ اس کو بچے کا بھی خیال نہیں آئے گا کہ میرے بچے کو میں نے دودھ پلانا ہے. اللہ اکبر. وہ اتنی حیران اور پریشان ہو جائے گی. آگے اللہ فرماتا ہے وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا کہ جن کے پیٹ میں حمل ہوگے وہ حمل ضائع ہو جائے گے. جن کے پیٹ میں حمل ہوگے ان زلزلوں اور طوفانوں کو دیکھ کر کے ان کے حمل کتنی کٹھن وہ مصیبت والی گھڑی ہوگی کہ صرف پریشانی کو دیکھ کر، مصیبتوں کو دیکھ کر اتنی گھبراہٹ لوگوں کو مچی ہوئی ہوگی، عورتوں کو مچی ہوئی ہوگی اور مادہ جانوروں کو مچی ہوئی ہوگی کہ اسی گھبراہٹ کی وجہ سے ان کے حمل پیٹ سے ضائع ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ پھر تو دیکھے گا کہ اس وقت لوگوں کا یہ حال ہوگا. دیکھنے والا کہے گا کہ یہ نشے کی حالت میں ہے. انسان نشے کی حالت میں کیسے ایک دم پاگل کی طرح ادھر ادھر بھاگتا پھرتا ہے اور بڑبڑاتا ہوا پھرتا ہے، اپنے آنکھ کو منہ پر مارتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے. اس کا چہرہ دیکھو تو بدترین دکھتا ہے، کبھی دھول مٹی لگی ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے اللہ خالق کائنات نے فرمایا کہ اس وقت انسان مصیبتوں کو دیکھ کر، زلزلوں کو دیکھ کر اتنا پریشان ہو جائے گا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ کہ لوگ اس کو دیکھیں گے، ایک دوسروں کو دیکھیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ یہ نشے کی حالت میں ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوگا. وَلَٰكِنْ عَذَابُ اللَّهِ شَدِيدٌ اللہ کے عذاب کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو جائے گی. اللہ اکبر. اور یہاں پر دیکھیں صحابہ کرام کو اس آیت کریمہ کا شان نزول کہاں پر حضور علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی؟ غزوہ بنی مستلق میں حضور علیہ السلام جلوہ فرما تھے. اس وقت رات کے عالم میں جبکہ صحابہ کرام نے اپنے گھوڑوں کو باندھا بھی نہیں تھا، اس پر سے جو بیٹھنے کی سیٹ ہوتی ہے گھوڑوں کے اوپر، تو اس سیٹ کو اتار کر کے نکالا بھی نہیں تھا، رکھا بھی نہیں تھا اور باندھا بھی نہیں تھا اپنے گھوڑوں کو، ہانڈیاں بنائی بھی نہیں تھی اور رات میں جھوپڑیاں بھی لگائی نہیں گئی تھی کہ قیام کیا جائے گا. ایسی حالت میں حضور علیہ السلام پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یوم ترونھا کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى. حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو پڑھ کر سنا دیا، پڑھ کر سنایا تو صحابہ پر اتنی رقت طاری ہو گئی کہ صحابہ کرام رات کو سونا بھول گئے. اللہ اکبر. صحابہ روتے لگے، رات بھر روتے روتے گزار دی، پوری رات ان کو پتا بھی نہیں چلا کہ ہم اپنے گھوڑوں کو باندھنا بھی بھول گئے ہیں، ہم اپنے گھوڑوں کی زین وغیرہ بھی اتارنا، جو ان کے اوپر سیٹ ہوتے ہیں وہ اتارنا بھی ہم بھول گئے ہیں، ہم اپنے لیے کھانا بنا کر کے کھانا بھی بھول گئے ہیں. ساری رات تھکے ہارے صحابہ اس آیت کریمہ کی ہیبت میں اتنے پڑ گئے کہ کھانا پینا بھی بھول گئے، یہاں تک کہ ان کو رات کو سونا بھی یاد نہیں رہا. تو حضرات محترم قیامت یہ ہے جس کو اگر کوئی تصور میں اگر انسان لا لے تو انسان کھانا پینا بھی چھوڑ دے. حضرات محترم قیامت کے آنے سے پہلے ہم کو چاہیے کہ قیامت کی تیاری کریں. جن کی بھرپور تیاری تھی، جن کے پاس جانے کامیابی تھی، کامیابی کی جان جن کے سامنے تھی، وہ صحابہ کرام یعنی رسول اللہ جن کے سامنے تھے، وہ صحابہ کرام جن کا ہر عمل
قرآن سنت یا پھر حکم خدا ہوتا تھا، وہ ان کے حالات یہ ہے کہ قیامت کا ذکر سنتے ہیں کھانا پینا سونا بھول جاتے ہیں۔ حضرات محترم، ہم کو چاہیے، ہم کو کتنا چاہیے کہ ہم رب کی عبادت کریں، قیامت کی کتنی تیاری کریں۔ ہم کو زیادہ تیاری کرنے کی ضرورت ہے، ہم کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، عبادتوں کا خیال رکھیں، عبادتوں کی پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بھی کامیاب کرے گا، انشاءاللہ قیامت میں بھی کامیاب کرے گا۔